السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت حافظ کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ 2 کا پارٹ نمبر 105 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسئلہ نمبر 25 ہے کہ جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے، یعنی ایسا خون جو زخم میں دکھ رہا ہو لیکن بہے نہ، ٹھیک ہے، باہر آ کر بہے نہ، تو وہ پاک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 26، گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے، اور اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائے تو ناپاک ہے، بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ سن جائے یعنی اس میں مل جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 27، جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کو گود میں لے کر نماز پڑھی، اگرچہ اس کو غسل دے لیا ہو نماز نہ ہوگی، اور اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا اور بے نہلائے گود میں لے کر نماز پڑھی، جب بھی نماز نہ ہوگی۔ وہاں اگر اس کو غسل دے کر گود میں لیا تھا تو ہو جائے گی، مگر خلاف مستحب، یعنی مستحب کے خلاف ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ مسلمان کا بچہ ہو، اور کافر کا مردہ بچہ ہے تو کسی حال میں نماز نہ ہوگی، غسل دیا ہو یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 28، اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں، یعنی پاکٹ میں، جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی، اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 29، روئی کا کپڑا ادھیڑا گیا اور اس کے اندر چوہا سوکھا ہوا ملا، تو اگر اس میں سوراخ ہے تو 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کر لے، اور سوراخ نہ ہو تو جتنی نمازیں اس سے پڑھی ہے سب کا اعادہ کرے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 30، کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ، یعنی کچھ جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں، مگر مجموعہ درہم، یعنی درہم کے مجموعے کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے، یعنی تھوڑی تھوڑی ہے تو سب کو ملائے تو سب کا مجموعہ یعنی مل جائے تو درہم کے برابر ہے تو وہ درہم کے برابر ہی سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد نجاست خفیفہ میں بھی، ٹھیک ہے، اور زائد ہے تو زائد یعنی زیادہ سمجھائی، نجاست خفیفہ میں بھی مجموعہ ہی پر حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 31، حرام جانوروں کا دودھ نجیس ہے، البتہ گوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 32، چوہے کی مینگنی گیہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے، ہاں اگر مزے میں فرق آ جائے تو نجس ہے، اور اگر روٹی کے اندر ملی تو اس کے آس پاس سے تھوڑی سی الگ کر دیں، باقی میں کچھ حرج نہیں۔ آٹے میں ملے تو الگ ہے اور روٹی میں ملے تو الگ، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 33، ریشم کے کیڑے کی بیٹ اور اس کا پانی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 24، ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا یا پاک میں ناپاک کپڑا لپیٹا اور اس ناپاک کپڑے سے یہ پاک کپڑا نم ہو گیا، یعنی بک گیا ہے نا، گیلا ہو گیا، تو ناپاک نہ ہوگا، بشرط یہ کہ نجاست کا رنگ یا بو اس پاک کپڑے میں ظاہر نہ ہو، ورنہ نم ہو جانے سے بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ 2 ناپاک کپڑا پانی سے تر ہوا ہو، اور اگر پیشاب یا شراب کی تری اس میں ہے تو وہ پاک کپڑا نم ہو جانے سے بھی نجس ہو جائے گا، اور اگر ناپاک کپڑا سوکھا تھا اور پاک تر تھا اور اس پاک کی تری سے یعنی اس کے اثر سے وہ ناپاک تر ہو گیا، یعنی ناپاک کپڑا بھی تر ہو گیا، اور اس ناپاک کو اتنی تری پہنچی کہ اس سے چھوٹ کر اس پاک کو لگی تو یہ ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں، یعنی اثر آ جائے ایک کپڑے سے دوسرے کپڑے میں تو ناپاک ہے، ورنہ ناپاک نہیں ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 35، بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا بچھونے پر رکھے
تو ناپاک نہ ہوگے اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دبا محسوس ہو۔ ہاں اگر اس زمین یا بچھونے کو اتنی تری پہنچے، یعنی اتنا اثر پہنچا گیلا ہونا کہ اس کی تری پاؤں کو لگی تو پاؤں نجیس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح مسئلہ نمبر 36، بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجیس یعنی ناپاک بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجیس نہ ہو گئے، اور سل ہے تو نہیں۔ مسئلہ نمبر 37، جس جگہ کو گوبر سے لیسا اور وہ سوکھ گئی، بھیگا کپڑا اس پر رکھنے سے نجیس نہ ہوگا جب تک کپڑے کی تری اسے اتنی نہ پہنچے کہ اس سے چھوٹ کر کپڑے کو لگے، یعنی اس سے نکل کر وہ ناپاکی ادھر نہیں لگی تب تک ناپاک نہیں ہوگا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 38، نجیس کپڑا پہن کر یا نجیس بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا، اگر پسینے سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 39، ناپاک چیز پر ہوا ہو کر گزری اور بدن یا کپڑے کو لگی تو ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 40، میانی تر تھی، یعنی جو پیشاب کی جگہ جو کپڑا ہوتا ہے نا، میانی تر تھی اور ہوا نکلی تو کپڑا نجس نہ ہوگا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 41، ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو ناپاک نہیں، یوں ہی ناپاک چیز کے جلانے سے جو بخارات اٹھے ان سے بھی نجس نہ ہوگا اگرچہ ان سے پورا کپڑا بھیگ جائے۔ ہاں اگر نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو تو نجیس ہو جائے گا، مین اثر ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 42، اپلے کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہ ہوگی، جو گوبر کا بنا تو اپلا۔ ٹھیک ہے، اس طرح مسئلہ نمبر 43، کوئی نجیس چیز دردہ پانی میں پھینکی اور اس پھینکنے کی وجہ سے پانی کی چھینٹیں کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوگا۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ یہ چھینٹیں اس نجس شے کی ہے تو اس صورت میں نجس ہو جائے گا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 45، راستے کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی ہو گئی مگر دھو لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ نمبر 106 سے آگے ہم یہاں سے کنٹینیو پڑھیں گے۔